منتخیل صاحب لیکن یہ تو پھر بڑا خطرناک ہو جائے گا کہ جس آدمی کی بھی حکومت نہ آئے، فرض کریں کل عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے اور وہ پاکستان سے باہر جا کے یہ کہتے ہیں کہ فوجیوں نے میری حکومت کو گرا دیا، پاکستان کی فوج بڑی سخت زیادتی کر رہی ہے، بڑا ظلم کر رہی ہے اور وہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کل عمران خان ایک وزیر اعظم بناتے ہیں آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، وہ الیکشن ہارتا ہے اور باہر جا کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پہ ویسا ہی ریاستی جبر ہو رہا ہے جیسا بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ حالانکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، سارے انڈیپینڈنٹلی وہاں گئے تھے۔ کیا راہل گاندھی مقبوضہ کشمیر میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اس کو ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا ہے۔ بھارتی اپوزیشن مقبوضہ کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتی۔ آپ ابھی پلان کریں، جو مرضی جب چاہے آزاد کشمیر کے جس کونے میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، جس حلقے میں چاہے جا سکتا ہے، کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ تو سر یہ کتنا خطرناک ہوگا یہ کھیل جو اب شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے پاکستان کا الیکشن، پاکستان کے اندر کا صوبوں کا الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور فرق کرنا بھی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو لڑائی جو الیکشن گھر کے اندر ہوتی ہے یا جو گھر سے باہر ہوتی ہے پڑوس میں، اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آزاد کشمیر ابھی کلیئر نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے، ٹھیک ہے۔ مقبوضہ کشمیر اسی طرح ہے، ابھی ان کو وہ سٹیٹس نہیں ملا ایک ملک کا۔ تو اب اس صورت میں ہمیں اس چیز کا احتیاط اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ جہاں ہم انڈیا کی طرف ہم انگلیاں اٹھاتے تو وہ بھی ہمارے اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر جس فاروق حیدر کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو ہوش کو بیٹا یہ شخص، یہ ان سے ذرا یہ پوچھے کہ جب آپ پچھلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، آپ کی پارٹی تھا، تو کیا اس وقت کشمیری غلام تھے یا آزاد تھے؟ آپ نے تو پتہ نہیں کتنا سال پہلے کی بات کی ہے۔ اور پھر 1.5-2 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو، بڑی کمزور ہے ہمارے ملک کا، ہمارے لوگوں کا حافظہ، ہم بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کے کیسز اٹھے تھے تو اس شخص نے کہا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کیسز لگاتے رہے تو آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق پہ سوچیں گے۔ آپ کو بھی یہ بھی یاد دلا دوں، آپ کو دیکھنے والوں کو یاد دلا دوں کہ پورے پاکستان میں قادر خان مندوخیل، میں نے یہاں کے FIR کے لیے درخواست دی، سیشن کورٹ میں پٹیشن داخل کیے کہ یہ شخص جو سب کچھ پاکستان کا کھا رہا کے خلاف باتیں کر رہا ہے، میری بات کو کسی نے نہیں سنی، وہ پٹیشن میری ڈسمس ہو گئی، میں بھی لیکن الحمدللہ میں نے اپنے حصے کا حق ادا کر لیا ہے۔ آج یہ شخص دوبارہ جو ہے نا، اور جو اسماعیل گجر کی شکل میں، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں۔ جو شخص اپنے منہ سے، جو پارٹی اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی اس طرح چیلوں کے ذریعے جو ہے نا، وہ ملک کو بلیک میل کرنا، دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسماعیل گجر نے جو انڈیا کو بھارت سے مدد مانگی، وہ ابھی تک آزاد کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو ابھی تک ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی ہے؟ اس کے خلاف ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہی تو باتیں ہیں نا۔ ہم وہ کہتے ہیں نا، جیسا بچہ ایک پلیٹ توڑ دیتا ہے اور ہم پلیٹ توڑنے کے بعد اس کو ڈانٹتے ہیں، پہلے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ ایک چیز کا احتیاط کر لیں، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر میں ایک چیز بتاؤں، یہ دو چیزیں ہو سکے، فاروق حیدر کی، اسماعیل گجر کی۔ اس کے بعد آپ امید نہ رکھیں، اگر آپ نے ابھی بھی کارروائی نہیں کی ہے، آپ امید نہ رکھیں کہ آئندہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں، جیسا ٹاک شو میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ بھائی میں تو کرپٹ ہوں، فلاں میں تو کرپٹ ہوں، میں غدار ہوں، فلاں میں غدار ہوں۔ یہ چیز ہوتی رہیں گی ساری۔ مندوخیل صاحب، کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسماعیل گجر کو گرفتار کیا جائے اور کشمیریوں کی تضحیک کرنے پر راجہ فاروق حیدر کے خلاف کارروائی کی جائے؟ میں تو پٹیشن داخل کر چکا ہوں، میری پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، میں تو پریکٹیکلی کام کر چکا ہوں، یہ زبانی میں نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسماعیل گجر نے جس دن کیے، میں نے اس دن میں سما ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کیے جائے، گرفتار کیا جائے۔ یہ شخص جو اس طرح ہمارے دشمن ملک بھارت کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اس سے بڑا غدار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا غدار اور کون ہو سکتا ہے جو اس طرح کھلے عام بھارت کو دعوت دے رہے ہے اور کھا رہا ہے، پی رہا ہے یہاں کا؟ تو سوال یہ ہے، یہ ایسے لوگوں کو اگر آپ نے سر کو بھی نہیں کیے
تو پھر آگے بھی امید نہ رکھے اور بھی کوئی بولے گا پھر یہی بولے گا آپ نے فاروق حیدر کا کیا بگاڑا, آپ نے اسماعیل گجر کیا بگاڑا, اور اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوتا رہے. یہ یہاں پہ جنگ آزادی چل رہی ہے, کشمیری اپنا خون بہا رہا ہے, کشمیری اپنے خون کا نظرانہ دے رہا ہے, پاکستان کی عوام قربانی دے رہے ہیں, ہماری قبائلی نے قربانی دی ہے, اور پھر اس طرح جو لوگ ہیں اور اس طرح وہ غداری کے مرتکب ہوتے رہیں گے. میں پی ایم ایل این سے میں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, ایک الیکشن ہی تو تھا سر, کبھی کوئی ہار جاتا ہے کبھی جیت جاتا ہے, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو سر؟ آپ ریاست کے خلاف چل پڑے ہیں, اپنی فوج اپنے ادارے. آپ نے کل سے پی ایم ایل این کا میڈیا سیل دیکھا ہے, مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ ری ٹویٹ آپ نے دیکھے ہیں سر؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں جنگ چل رہی ہے, پاک فوج اور کشمیری نوجوان آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں, وہ تو اس طرح کی چیزیں چلا رہے ہیں کل سے. دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب پورے پاکستان کے پولنگ اسٹیشنوں میں لوگ گھس گئے اور انہوں نے دھاندلی کی, اس وقت تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اس وقت سب ٹھیک کہہ رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں. سب جب آپ غلط کام کرتے ہیں, آپ اس ملک کے لوگوں کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ وہ اپنے جو حکمراں ہیں ان کو الیکٹ کر سکیں, تو پھر آگے سے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر سیخ پا ہو جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جو برائی کی جڑ ہے آپ اس کو پکڑیں. یہ کس نے کہا تھا کہ جا کے اے جے کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی جائے, اس کے اندر انٹرفیرنس کی جائے؟ آپ نہ کریں انٹرفیرنس, افنان بھائی, لیکن آپ بار بار انٹرفیرنس. میں ذرا میری گزارش سن لیں. خان صاحب, دھاندلی کون سا الیکشن ہے جس میں نہیں ہوئی, لیکن کبھی کسی نے ریاست پاکستان اور پاکستان کے نظریہ کی مخالفت نہیں کی؟ دیکھیں میں نے میری گزارش سن لیں, میں نے 2002 کے الیکشن کی کیمپین کی ہے, 8 کی ہے, 13 کی ہے, 18 میں نے خود لڑا الیکشن. مجھے بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے الیکشن کیسے ہوتا ہے. جو 18 میں ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس لیول کے اوپر کہتے ہیں معاملہ چلا جائے کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں کوئی گھسے. کبھی وہ ایک بندہ ادھر توڑ دیا ادھر توڑ دیا, وہ ایک بات ہوتی ہے. لیکن یہ تو آپ نے پورا مسئلہ ملک کے اندر ختم ہی کر دیں گے اگر آپ پھر ختم کر دیں الیکشن کا نظام, جس کو جی جاتا ہے بنا دیں وزیر اعظم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا سر. لیکن میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, کو شوکاس کر دیا, میری گزارش سنیں, اسماعیل گجر کو ہم نے شوکاس کر دیا ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اسماعیل گجر کو, آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو شوکاس کر دیا ہے. میں نے کل ایک لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے آن بیہاف آف پی ایم ایل این معذرت بھی کر لی ہے اس کے بیہاف پہ. اب آپ اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہر کسی کو تو نہیں ہم کنٹرول کر سکتے نا. یہ اور سر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اسٹیٹمنٹ نے, دیکھیں آپ اپنے بہترین آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں, عفنان اللہ خان صاحب ایک منٹ, آپ اپنے بہترین آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں, آپ کو اس حلقے میں جو سب سے سمجھدار آدمی لگتا ہے, جو سب سے بہتر آدمی لگتا ہے, آپ اس کو ٹکٹ دیتے ہیں. وہ پاگل آدمی نہیں ہو سکتا, اس نے جو کہا وہ سوچ سمجھ کے کہا, وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہی نہیں, میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کا بہترین آدمی جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسی غلیظ بات کرتا ہے, تو کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے, یا اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ ضرور کریں. میں تو نہیں منع کر رہا ہے کہتے ہیں اس بات سے, لیکن آپ اس بات کو دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بلوچستان میں پہلے آگ لگی ہے, جو اب اور جگہوں پہ لگ رہی ہے, یہ اسٹیٹ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بہت زیادہ اگر انٹرفیرنس کریں گے الیکشنز کے اندر, اس کے بہت برے نتائج ہیں. ایک دفعہ ہمارا آدھا ملک انہی حرکتوں کی وجہ سے جا چکا ہے. سر ایک منٹ سر, یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے 2013 میں ہمیں یقین دلایا کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی 2013 میں ہوئی. نہیں, میری اور سنیں, میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دیتا ہوں, میں اس کی ریزلٹ کی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس نے ریزلٹ مانا ہے. میری اور سنیں سر, یہ تو ریزلٹ شہباز شریف, ایک منٹ, شہباز شریف صاحب نے ابھی تک کہاں مذمت کی اور کیا کہا ہے اس آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں بتائیے آپ. یہ دیکھیں, یہ کسی کی دیکھیں وہ میٹر کرتے ہیں یا نہیں کرتے میٹر سر. میں نے آپ کو بتا دیا, ہم نے شوکاس کر دیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا شوکاس کر دیا. اور اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, ہر ہارنے والا کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ہارنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری ریاست جابر ہے, میری ریاست ظالم ہے, انڈیا اچھا ہے, یہ کبھی نہیں کہتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے جو حرکتیں بنگلہ دیش میں کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ سر کون سپورٹ کرتا ہے اس کو, کون سپورٹ کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ الیکشن کو رگ نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں. سر تو یہ تو دیکھیں, ایک منٹ ٹھہرے, آپ 2013 میں نہیں کہہ رہے تھے نا جب آپ کی حکومت آئی تھی, آپ 2008 میں کہہ رہے تھے. یعنی مجھے شہباز شریف صاحب نے خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 2008 کا الیکشن رگ تھا.
اسی لیے تو وہ الیکشن دھاندلی والا تھا. 2008 میں ہماری کہاں 2008 میں ہماری کہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں آئی نا, اس لیے میری بات ہم نے الیکشن رزلٹ مانے سر. 2008 میں آپ کی حکومت نہیں آئی, اس لیے وہ ریگڈ الیکشن تھے. خان صاحب جی میں نے میری گزارش سنیے. جی مندو کھیل صاحب کوئکلی آپ کہہ دیں پھر میں گورنمنٹ کو موقع دوں گا. جی مندو کھیل صاحب. عمران خان صاحب, میں کہہ رہا ہوں 2008 کا الیکشن جو ہے جس شخص کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوں, عمران خان نے بھی جس الیکشن شخص کے ساتھ اب وہ بعد میں اگر کوئی اور مسائل ہیں جس تو اس کا شخص میرے کے پاس ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوں, اسے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں. اور جتنی بھی رہنما ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحب سمیت کوئی مذمت نہیں کرے. ابھی بھی یہ گول مول باتیں کر رہے ہیں. مطلب آپ نے کیا ہے, مطلب اگر میں کراچی میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو میں پاکستان کو گالی دوں گا, میں پاکستان کے دشمنوں کو پکاروں گا, یہ رویہ ہے. اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگوں کو ان کا دیکھ لیں, ایک نے بھی مذمت نہیں کی, ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, گول مول باتیں کریں. آپ نے یہ کہ بھائی اگر زیادتی ہو چلیں میں آپ کو ایک میں بے نظیر کا آپ کو لیٹر یاد دلواؤں, اور میں آپ کو سر ایک جو لیٹر لکھا تھا لاہور کا راجیو گاندھی کو, میں بتاؤں آپ کو اس لیٹر کا. سر ایک منٹ آپ لوگ عجیب باتیں کرے جا رہے ہیں. نواز شریف بھی ابھی محب اللہ سے ملے. مسائل ہیں, آپ اپنے لیڈرشپ کا بتائیں. ایک منٹ سر, ایک منٹ سر, نہیں لکھا تھا کیا؟ میں آپ کو مندو کھیل صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ اتنی ہی بات ہے, اس کو آپ ہوا بلا رہے ہیں بلا وجہ. عمران صرف ایک جملہ, جسٹ ایک جملہ مندو کھیل صاحب صرف ایک جملہ. سمجھ میں نہیں آ رہے دونوں. اچھا چلے ایک جملہ بول کے پھر مندو کھیل صاحب کو باری دیں. جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ ساری باتیں کی تو ایک سابق وزیر اعظم اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پاکستان کا, اس نے ایک بات کو بھی ڈس آن نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ پارٹی پالیسی تھی. یہی تو فساد کا جڑا, یہ جان جا بیٹھا ہوتا ہے, یہی کرواتا ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں کشمیریوں کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. آپ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ وہ آپ کا کشمیریوں کو, آپ اس کو کشمیر میں بیچ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کیمپین چلانے. آپ ہمیں بتائیں گے ہم کیا کریں گے. یار میں نے نا صداقت وارثی صاحب, میں نے نا یہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جس صحافی نے یہ خبر دی تھی نا, میں اس صحافی کے ساتھ بیٹھا, اس کو لے کے آدھا گھنٹہ مظفر آباد میں. آڈیو خود سنی میں نے سر وہ آڈیو میرے پاس بھی ہے, اور سر وہ ہے سر, میں وہ صحافی کے ساتھ اس کی ٹیلی فونک کال پہ اس کے ساتھ جھگڑا ہے. اس میں پوری ویڈیو آپ سنیں, آڈیو سنیں آپ نکال کے, کہیں پہ بھی کشمیری. آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, ایک منٹ سینیٹر صاحب ایک منٹ, سینیٹر پریس کانفرنس ہے جہاں پہ کوئی پارٹی, یار ایک منٹ وزیر اعظم کر رہے ہیں, دوسرا وزیر اعظم ساتھ بیٹھا ہے. یار کامن سینس کی بات ہے کہ جب کبھی, یار آپ اپنا وزیر تو سنبھال لیں بھائی جان, سارے ایک منٹ اپنا وزیر آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا. سنیں بھائی جان, ووٹر ہوتا ہے نا, وہ تو پتہ نہیں خدا بنا ہوا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی بہت پاگل ہی وزیر ہوگا جو جہاں پہ ووٹ مانگنے گیا ہے, محنت کر رہا ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ میں نے اس کی تحقیق کی تھی, ایسا کچھ نکلا نہیں ہے. لیکن عفنان اللہ خان صاحب میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی آڈیو ایسی ہے جس میں کشمیریوں کو گالیاں دے رہا ہے علی امین گنڈا پور, تو مجھے آپ دیں. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایکسپوز کروں گا, میں دکھاؤں گا بھی اور ایکسپوز بھی کروں گا. جی مندو کھیل صاحب, ناؤ اٹس یور ٹرن سر. مندو کھیل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بات ہے, آپ لوگ بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں. مندو کھیل صاحب پتنگڑ بنا رہے ہیں آپ. جی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, آپس میں دونوں لگے ہوئے ہیں, مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں. اب سوال کیا ہے وہ یہ بھی نہیں سنا میں نے. مندو کھیل صاحب معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنے بڑے سٹیٹمنٹ نہیں تھے جتنا آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, مگر پاکستانیوں کے لیے ضرور بڑی بات ہے. اور میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر فاروق حیدر کی سرکوبی کرتے تو آج اسماعیل گجر پیدا نہیں ہوتا. اسماعیل گجر کے بعد 25 اسماعیل گجر اور پیدا ہوں گے. ابھی جو آپ نے بات کی پاکستان سے باہر وہ تحریک چلائیں گے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پاکستان کے خلاف ہی چلائیں گے نا. پاکستان کی ریاست ظلم کرے, یہ آزاد کشمیر ہے, پاکستان کی ریاست یہ کرے, یہی تحریک چلائیں گے نا, اور کیا تحریک چلانا ہے؟ پروگرام کے شروع میں سنائیے میں نے راجہ صاحب, یہ بولنے دیں مجھے اپنی جگہ پہ. سینیٹر صاحب مجھے اپنی جگہ پلیز اپنی باری کا انتظار کرے, اپنی باری کا انتظار کرے, بالکل عورتوں کی طرح نہ لڑیں, اس بات کریں. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ جی بولیں سر. جی اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ سینیٹر صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہے, نہیں بہت شاندار نمائندگی کرتے ہیں اپنی پارٹی کی. وہ بات سنتے بھی ہیں, سننے دیں گے. پہلے تو اچھے تھے, ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا سر. وہ لگتا ہے فاروق حیدر اور اسماعیل گجر کا ہوا ان کے اوپر بھی پڑ گیا. اب ٹھیک ہے, اب سوال یہ, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو یاد ہوگا یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ہماری قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے الگ کیا ہے. کسی نے پاکستان کو گالی نہیں دی.
بی بی شہید کو دہشت گردی کی نظر ہو گئی ہے، پاکستان کو گالی کسی نہیں دی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کپ ہے۔ ہماری عدی فریال کو رات 12 بجے جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیے، ہم نے پاکستان کو گالی نہیں دی، پاکستان کے دشمنوں کو ہم نے پکارا۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ یہ ناپختہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کو صرف اقتدار چاہیے۔ جو کشمیریوں کو یہ غلام کہتے ہیں، تو اسی فاروق حیدر سے پوچھو جب آپ وزیر اعظم تھا تو آپ کو ووٹ کس نے دیا ہے؟ وہ انڈیا کے لوگوں نے دیا؟ کس نے دیا آپ کو؟ انہی کشمیریوں نے دیا، جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ غلام ذہن کا ہے۔ تو سب سے بڑے غلام تو آپ اپنے آپ کو پہلے ڈکلیئر کریں، اس کے بعد کشمیریوں کی بات۔ اب سوال یہ عمران خان صاحب، یہ سارا ماحول نہ بنتا اگر کشمیر کے اندر وفاقی حکومت انٹرفیرنس نہیں کرتی۔ یہ ماحول نہ بنتا کہ علی گنڈپور اس طرح کی زبان استعمال نہ کرتا۔ یہ ماحول نہ بنتا کہ اس کو الیکشن کمیشن کا نوٹس کے باوجود وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں لے کے اس کو سٹیج پہ نہ بٹھاتا اور بتا دی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو تم نے جو کرنا ہے کرو، میں وزیر اعظم ہوں، میں جو مرضی کروں۔ یہ اگر چیزیں نہ ہوتی کہ 500 ارب روپے کے آپ لوگوں کو آفر کر دی، یہ اگر نہ ہوتا کہ آپ کشمیریوں کے اوپر گولیاں برسا رہے جہاں آپ کو جوتے اور انڈے پڑے تھے۔ سوال یہ ماحول تو وفاقی حکومتیں خراب کیے۔ میں نے تو شروعات میں یہ بات کی ہے کہ خدا کا واسطہ، اور پہلے بھی یہ کہتا رہا کہ کشمیر کا الیکشن آپ سندھ بلوچستان پختونخوا پنجاب سے الگ سمجھے۔ یہ بالکل پوری دنیا کی نظر اور پولیٹیکل پارٹی کی سینسٹیوٹی بھی سمجھیں۔ سر ایک